الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قُلْنَا اور جب کہا تھا ہم نے للملائکۃ فرشتوں سے اسجدوا کہ سجدہ کرو لآدم آدم علیہ السلام کو فسجدوا تو سجدہ کیا سب نے الا ابلیس سوائے ابلیس کے ابا اس نے انکار کیا فقلنا تو ہم نے کہا یا آدم اے آدم ان ھذا عدو لک بے شک یہ دشمن ہے تیرا ولزوجک اور تیری بیوی کا فلا یخرجنکما پس نہ نکلوا دے تم دونوں کو من الجنت جنت سے فتشقا اور پڑ جاؤ تم مصیبت میں ان لک الا تجوع فیہا یقیناً تمہیں یہ آسائش حاصل ہے کہ نہ بھوکے رہتے ہو تم یہاں ولا تارا اور نہ ننگے رہتے ہو وَأَنَّكَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا وَلَا تَضْحَىٰ اور یقیناً یہ بھی کہ تم نہ پیاسے رہتے ہو یہاں اور نہ دھوپ ستاتی ہے تم کو فَوَسْوَسَ إِلَيْهِ الشَّيْطَانُ پس پھسلایا اس کو شیطان نے قَالَ يَا آدَمُ کہا اے آدم هَلْ أَدُلُّكَ کیا میں بتاؤں تمہیں علی شجرۃ الخلد ایسا درخت جل سے ملتی ہے ہمیشہ کی زندگی وملک لا یبلا اور سلطنت لا زوال فاکلا منہا تو کھا لیا ان دونوں نے اس میں سے فبدت لہما سوآتہما تو کھل گئے ان کے سامنے ان کے سطر وطفقا یخصفان علیہما من ورق الجنہ اور وہ ڈانٹنے لگے اپنے آپ کو جنت کے پتوں سے وعصا آدم گویا کہ نافرمانی کی آدم علیہ السلام نے ربہ اپنے رب کی فغوا اور بھٹک گئے ثم اجتباہ ربہ پھر برگزیدہ کیا اس کو اس کے رب نے فتاب علیہ اور توبہ قبول فرمائی اس کی وہدا اور اسے ہدایت بخشی قال اہبطا منہا ارشاد ہوا اتر جاؤ تم دونوں یہاں سے جمیعاً سب کے سب بعضکم لبعض عدو اور ہوگے تم ایک دوسرے کے دشمن فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ پھر اگر آئے تمہارے پاس منی میری طرف سے ہدن ہدایت فَمَنِ اتَّبَعَ ہدایا تو جو پیروی کرے گا میری ہدایت کی فَلَا يَضِلُّ تو وہ نہ بھٹکے گا وَلَا يَشْقَى اور نہ بدبخت ہوگا۔ آج کے درس کے اندر آدم علیہ السلام کہ وہ اشرف المخلوقات میں پہلا انسان پیغمبر بھی تھے، جب ان سے تھوڑی سی لغزش ہوئی تو اللہ کی طرف متوجہ ہوئے، اور اس کے مقابلے میں شیطان ابلیس جب اس نے نافرمانی کی تو بجائے اس کے کہ وہ اللہ کی طرف متوجہ ہوتا الٹا اس نے تکبر شروع کیا اور حضرت آدم علیہ السلام کے مقابلے پر اتر آئے، تو اس کا ذکر ہے۔ وَإِذْ قُلْنَا اور یاد کرو جب کہا تھا ہم نے لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا فرشتوں سے کہ سجدہ کرو لِآدَمَ آدم کو فَسَجَدُوا تو سجدہ کیا سب نے الا ابلیس سوائے ابلیس کے۔ یہ جو سجدے کی بات ہے اس کو ذرا واضح کرو۔ جی میں کرتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ حکم سب فرشتوں کو ملا تھا یا بعضوں کو ملا؟ دوسری جگہ آتا ہے فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون سب کے سب فرشتوں نے سجدہ کیا، لیکن شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ نے فرشتوں کی مختلف قسمیں بتائی ہے کہ بعض فرشتے ایسے جنہوں نے عرش کو اٹھایا ہے، بعض فرشتے جو ہے اس سے نچلے درجے کے ہیں، بعض فضا کے فرشتے ہیں، بعض زمین کے فرشتے ہیں۔ تو فرمایا کہ یہ حکم جو سافلین فرشتے ہیں ان کو ملا تھا، زمین کے اوپر جو فرشتے ہیں۔ اب یہ حکم ہے فرشتوں کو، اور ساتھ بتایا جا رہا ہے کہ ابلیس نے انکار کیا، تو آیا یہ ابلیس فرشتوں میں سے تھا یا یہ الگ تھا؟ تو قرآن میں دوسری جگہ آتا ہے کان من الجن یہ جنات میں سے تھا۔ تو بعض حضرات یہ فرماتے ہیں کہ یہ فرشتوں کے ساتھ رہتا تھا، تو اس لیے ان کو فرشتوں کے ساتھ اس کا ذکر کیا، یا یہ ہے کہ ابلیس کو الگ حکم ملا تھا ما منعک الا تسجد اذ امرتک آپ کو کس چیز نے سجدہ کرنے سے منع کیا جب میں نے آپ کو سجدے کا حکم دیا تھا؟ قرآن میں دوسری جگہ آتا ہے
تو گویا کہ ابلیس کو الگ حکم ملا. اب ابلیس نے انکار کیا سجدے سے. انکار اس نے تکبر کی بنیاد پر کیا کہ میں اس سے اعلیٰ ہوں، میری پیدائش آگ سے ہے اور یہ مٹی سے پیدا ہے. آیا یہ سجدہ تعظیمی تھا یا سجدہ عبادت تھا؟ تو مفسرین فرماتے ہیں یہ سجدہ عبادت نہیں تھا، سجدہ تعظیمی تھا. جیسے کسی کے آگے انسان جھکتا ہے ادب اور احترام کی وجہ سے. تو ہماری شریعت کے اندر دونوں سجدے حرام ہے، سجدہ تعظیمی بھی حرام ہے اور سجدہ عبادت بھی حرام ہے. یہ جو بزرگوں کے آگے جھکتے ہیں، پیروں کے آگے جھکتے ہیں، شرعاً اس کی کوئی اجازت نہیں ہے. ہمارے ہاں یہ آداب کا جو طریقہ کار ہے یہ درست نہیں ہے. اب آدم علیہ السلام کو سجدہ کیوں کروایا گیا؟ فرمایا ان کی فضیلت اور برتری بتانے کے لیے. اور حقیقت میں بعض مفسرین فرماتے ہیں یہ سجدہ آدم علیہ السلام کی طرف نہیں تھا، سجدہ تو اللہ کی طرف تھا. لیکن آدم علیہ السلام بمنزلہ قبلہ کے تھے. جیسے ہم بیت اللہ کی طرف سجدہ کرتے ہیں تو سجدہ تو بیت اللہ کی دیواروں کی طرف نہیں کرتے، منہ اس طرف کرتے ہیں. اصل سجدہ کس کی طرف ہے؟ اللہ کی طرف ہے. یعنی بے فرض محال اگر بیت اللہ کی دیواروں کو گرا دیا جائے تو پھر بھی ہم اس طرف سجدہ کریں گے کہ اللہ کی تجلیات وہاں اترتی ہے. فَقُلْنَا تو ہم نے کہا یا آدم اے آدم ان ھذا عدو لک بے شک یہ دشمن ہے تیرا، وَلِزَوْجِكَ اور تیری بیوی کا، تیرا بھی دشمن ہے اور تیری بیوی کا. یہ آدم علیہ السلام کی شریعت الگ تھی. وہاں سجدہ تعظیمی بہن کے ساتھ نکاح بھی جائز تھا، جبکہ ہماری شریعت اس سے مختلف ہے. ہمارے حاجی فیاض صاحب کو کسی نے ایک دفعہ پرچی دی، کہا حضرت یہ آدم علیہ السلام کا اور اما ہوا کا نکاح کس نے پڑھایا؟ ذرا تفصیل سے آپ بتا دیں. تو انہوں نے کہا کہ مولوی آپ ثابت کر دو، بتا دوں گا میں تمہیں. اس وقت تو کوئی اور انسان ہی نہیں تھا. آدم علیہ السلام اور اما ہوا کا نکاح وہ فرشتوں نے پڑھوایا، اور مہر جو مقرر ہوا بعض روایت میں آتا ہے 3 دفعہ درود شریف پڑھنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور بعض روایت میں آتا ہے 20 دفعہ درود شریف پڑھنا، یہ مقرر ہوا. کیونکہ جنت سے تو ساتھ مال لے کر نہیں آئے تھے، تو یہ جو ہے اعمال بتا دیے گئے کہ درود شریف پڑھنا یہ مہر مقرر ہے. تو ہم مکلف ہیں اپنی شریعت کے، آدم علیہ السلام کی شریعت کے ہم مکلف نہیں ہیں. قاضی حمید اللہ صاحب رحمہ اللہ نے فرمایا یہ ایسا سوالات ہے جو لوگ کرتے ہیں. فرمایا کہ ایک دفعہ ایک چرسی جو ہے قبرستان میں چرس پی رہا تھا. اتنے میں پولیس والوں کا چابا پڑا. اس کو جب معلوم ہوا تو اس نے منہ دوسری طرف کر کے ایک قبر کی جانب کھڑا ہوا اور دعا مانگنے لگا. تو کہتے وہ پولیس والوں نے ان سے کہا کہ آپ یہ کیا کر رہے ہو؟ کہا کہ میری والد کی قبر ہے، میں دعا مانگ رہا ہوں. میں کہا تیری والد کی قبر ہے؟ یہ تو چھوٹے بچے کی قبر ہے. کہا اچھا میرے والد جو ہے نا وہ بچپن میں فوت ہوئے تھے. میرے والد بچپن میں. فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا پس نکلوا دے تم دونوں کو من الجنتی جنت سے، فتشقا اور پڑ جاؤ تم مصیبت میں. یہ تو بڑی عالیشان جگہ ہے جنت. ان لک الا تجوع فیہا تمہیں یہاں آسائش حاصل ہے کہ نہ بھوکے رہتے ہو تم یہاں، ولا تارا اور نہ ننگے رہتے ہو. یہ جو آج کل کہتے ہیں نا کہ روٹی کپڑا مکان، اور کہتے ہیں یہ ہم نے یہ بات کی روٹی کپڑا مکان، یہ ان لوگوں کی بات نہیں ہے. یہ قرآن کہتا ہے انسان کی بنیادی ضرورت ہے. روٹی بھی انسان کی بنیادی ضرورت ہے، لباس بھی انسان کی بنیادی ضرورت ہے، صحت اور تعلیم بھی انسان کی بنیادی ضرورت ہے، مکان بھی ہر انسان کی بنیادی ضرورت ہے. آج ان بنیادی ضروریات کو کاروبار بنایا گیا ہے. وَأَنَّكَ لَا تَظْمَعُ اور یقیناً یہ بھی کہ تم نہ پیاسے رہتے ہو، فیہا یہاں پر. تو یہاں مفسرین فرماتے ہیں یہ جو پانی پر ٹیکس لگاتے ہیں کہا یہ جائز نہیں ہے. یار انسان کی بنیادی ضرورت ہے، ہر انسان کو مفت پانی ملنا چاہیے. وَلَا تَضْحَى اور نہ دھوپ ستاتی ہے تم کو یہاں، یعنی مکان کی بھی یہاں تمہیں سہولت ہے. فَوَسْوَسَ إِلَيْهِ الشَّيْطَانُ
پھر پسلایا ان کو شیطان نے. قال یا آدم، کہا اے آدم، هل ادلک علی شجرۃ الخلد، کیا میں بتاؤں تمہیں ایسا درخت جس سے ملتی ہے ہمیشہ کی زندگی، وملک لا یبلا، اور سلطنت لا زوال. یہ دو لالچ دیے کہ یہ جو درخت سے منع کیا ہے یہ کھا لو تو یہاں پر ہمیشہ بھی رہو گے اور ہمیشہ کی بادشاہت تمہیں بھی ملے گی. فَأَكَلَا مِنْهَا، دونوں نے کھا لیا اس میں سے. پہلے اما ہوا نے دانہ کھا لیا، جب کھایا تو کوئی آزمائش نہیں آئی تھی. جب آدم علیہ السلام نے کھایا تو پھر فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا، کھل گئے ان کے سامنے ان کے سطر. وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ، اور لگے وہ ڈانکنے اپنے آپ کو جنت کے پتوں سے. تو شاہی لباس جب اتر گیا تو ظاہر ہے وہاں کوئی اور انسان تو نہیں تھا. اما ہوا اور حضرت آدم علیہ السلام ایک دوسرے کو دیکھنے لگے اور فرشتے بھی دیکھ رہے تھے، تو لہٰذا یہ اپنے آپ پر درختوں کے پتے جو ہے اڑانے لگے. پھر جب یہ معاملہ ہوا تو اللہ نے زمین پر اتارا، سری لنکا کے پہاڑوں پہ ان کو اتارا. اب یہاں بھی دنیا میں بھی لباس کوئی نہیں تھا، لیکن آدم علیہ السلام جنت سے جو لباس کا طریقہ تھا وہ آپ کے ذہن میں تھا. تو یہاں دنیا کے اندر آ کر آپ نے لباس کا جو اسباب ہے اس کو اختیار کیا اور لباس اسی طرح بنا کر آپ نے پہننا شروع کیا. دوسری جگہ اللہ فرماتے انزلنا علیکم لباسا، یہ لباس ہم نے تمہارے لیے اتارا ہے. اگر آدم علیہ السلام یہ لباس اختیار نہ کر دے تو آج ہم سب ننگے ہوتے. اس لیے شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ نے حجت اللہ البالغہ میں لکھا ہے کہ ننگا پن یہ عیب ہے، واللباس زین، اور لباس انسان کے لیے زینت ہے. متمدن انسان وہ مسلمان ہو یا کافر وہ لباس کو اختیار کرتا ہے. اسی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر لباس کے آداب بتائے ہیں. نیا لباس پہنو تو دعا پڑھو، الحمدللہ الذی کسانی ھذا ورزقنی منہ من غیر حول، یہ دعا پڑھو. اور بھی تفصیلی دعائیں آتی ہے. علماء نے پھر لباس کی تقسیم کی، فرمایا ایک لباس فرض ہے، اس میں مرد اور عورت کا فرق ہے. فرض لباس یہ ہے کہ مرد اپنے ناف سے لے کر اپنے گھٹنے تک یہ جو حصہ ہے اس کو چھپائے گا، یہ فرض ہے اس کے لیے چھپانا. اور عورت کے لیے پورے جسم کو چھپانا یہ فرض ہے، یہ فرض لباس ہے. دوسری قسم کا لباس حرام ہے، اس میں بھی مرد اور عورت کا فرق ہے کہ مرد ریشم کا لباس نہیں پہن سکتا، سونے کا ہار نہیں پہن سکتا، اور عورت کے لیے ریشم کا لباس پہننا جائز ہے. تیسری قسم کا لباس سنت ہے کہ انسان پورا لباس پہنے. حضور نے ایک روایت میں ارشاد فرمایا کلو واشربو، آپ کھاؤ اور پیو، والبسو، اور لباس پہنا کرو، وتصدقو، اور صدقہ بھی کیا کرو. یہ سنت لباس ہے کہ پورا لباس پہنے. تیسری قسم کا لباس مستحب ہے جس سے شریعت نے منع نہیں کیا ہے، وہ یہ ہے کہ انسان اپنے حیثیت کے مطابق لباس پہنے. مالدار ہے وہ اعلیٰ قسم کا لباس استعمال کرے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوے سے واپس آئے، مالی غنیمت کا مال آیا تھا. آپ نے ایک جوڑا خریدا جس کے بدلے میں ایک روایت میں آتا ہے آپ نے 27 اونٹ دیے، دوسری روایت میں آتا ہے آپ نے 32 اونٹ دیے. آج کوئی اس جیسا جوڑا پہن سکتا ہے؟ حضور نے اعلیٰ قسم کا لباس بھی پہنا. آپ کی خدمت میں ایک شخص آیا، اس کے کپڑے پھٹے تھے. کہا غریب ہو یا رسول اللہ، اللہ نے بڑا فضل کیا، مال بہت کچھ دیا ہے، اونٹ بھی ہے، ساری چیزیں ہیں. حضور نے فرمایا اللہ اپنے بندے پر اپنی نعمت کا اثر دیکھنا چاہتے ہیں. یہ درست بات نہیں ہے کہ انسان مالدار ہے اور پھٹے پرانے کپڑے وہ استعمال کرنا شروع کر دے. اور پانچویں قسم کا لباس مکروہ ہے. مکروہ لباس کہ یہ 24 گھنٹے گندے کپڑوں میں رہنا شروع کر دے. ہاں مجبوری کے تحت گندے کپڑے پہن لے وہ ایک الگ بات ہے، لیکن عام حالت میں اگر یہ گندے کپڑے کا استعمال کرے تو یہ مکروہ ہے. پھر لباس کی اور تفصیلات ہے. حضور نے فرمایا البس البیاض، سفید کپڑوں کا استعمال کرو، فإنه اطیب واطہر، یہ زیادہ پاکیزہ بھی ہے. وکفنوا فیہا موتاکم، اور اس کے اندر اپنے مردوں کو کفن بھی دیا کرو. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دیگر رنگوں کے کپڑے استعمال کرنا جائز نہیں ہے، بلکہ یہ اولا ہے، سفید رنگ کا استعمال یہ اولا ہے. پھر آپ نے عورتوں کے لیے الگ احکامات دیے.
ام سلمہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت اٹھے، آپ نے فرمایا ام سلمہ آج بڑے فتنے آسمان سے اترے ہیں، پھر آپ نے وہ فتنے بتانے شروع کیے، فرمایا ایک فتنہ ان میں سے یہ بھی ہے کہ آخری زمانے میں عورتیں لباس پہن کر بھی ننگی ہوگی، دنیا میں تو لباس ہوگا لیکن آخری جو ہے نا قیامت کے دن وہ ننگی ہوگی، آپ نے یہ بھی بیان فرمایا۔ آپ کی خدمت میں آپ کی ساری آئی، عائشہ رضی اللہ عنہ کی بڑی بہن، باریک دوپٹہ پہنا ہوا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ناراض ہوئے، فرمائی آپ نے کیسے لباس پہنا ہے، منع فرما دیا۔ وَعَصَىٰ آدَمُ گویا کہ نافرمانی کی آدم علیہ السلام نے ربہو اپنے رب کی، فغوا اور بھٹک گئے۔ تو نافرمانی اس کو ہم گناہ کے اوپر پیچھے گزر گیا، وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، آدم علیہ السلام کا کوئی ارادہ اور نیت نہیں تھی لیکن ان سے یہ لغزش ہو گئی۔ یہاں مدودی صاحب نے بڑی غلطی کی ہے، مدودی صاحب مفسر قرآن تو ہے لیکن مدودی صاحب کا استاذ کوئی نہیں تھا، آپ ایک صحافی تھے، اس لیے انور شاہ کشمیر رحمہ اللہ کا جو داماد ہے سید احمد رضا بجنوری، انہوں نے کہا کہ میں نے حضرت مدودی صاحب کی تفسیر کے اندر 100 غلطیوں کی نشاندہی کی ہے، اور حضرت صوفی صاحب رحمہ اللہ نے مقالات اسواتی نام کی کتاب لکھی ہے، اور اس میں انہوں نے مدودی صاحب نے قرآن میں جہاں جہاں غلطیاں کی وہاں نشاندہی کی ہے۔ یہاں مدودی صاحب نے گناہ کی نسبت آدم علیہ السلام کی طرف کی اور عبارت یہ ذکر کی کہ جب آدم علیہ السلام ضبط نفس کو کنٹرول نہ کر سکے تو فرمایا کہ اطاعت کی بلندی سے معصیت کی پستی کے اندر پیغمبر گر گئے۔ کیسے نازیبا الفاظ ہے پیغمبر کے بارے میں۔ یہاں اگر ایک آدمی اللہ کا پسندیدہ ہے، اس سے معمولی اگر لغزش ہو جائے تو وہ بھی بڑا جرم سمجھا جاتا ہے، اور وہ عام آدمی اگر وہ گناہ کر لے تو کوئی معاملہ نہیں ہوتا، اس کے لیے اس کا جواز ہوتا ہے۔ اس لیے تھانوی صاحب رحمہ اللہ نے فرمایا جہاں انبیاء سے معمولی لغزش ہوئی ہے تو عام محفلوں کے اندر اس کو بیان بھی نہ کرو، کیونکہ اللہ نے فرمایا میں نے معاف کر دیا ہے، اور انبیاء جو ہے گناہوں سے معصوم ہے۔ ہاں جہاں قرآن میں اس کا ذکر آتا ہے تو ترجمے میں آپ اس کی بات کر سکتے ہیں، لیکن جان بوجھ کر پیغمبر جو ہے وہ معصیت نہیں کرتا۔ ثم اجتباہ پھر برگزیدہ کیا اس کو ربہ اس کے رب نے، فتابہ اور توبہ قبول فرمائی اس کی، وہدا اور اسے ہدایت بخشی۔ قال اہبطا منہا ارشاد ہوا اتر جاؤ تم دونوں یہاں جنت سے، جمیعاً سب کے سب، بعضکم لبعض عدو اور ہوں گے تم ایک دوسرے کے دشمن، باپ بیٹے کا دشمن، بھائی بھائی کا دشمن، ماں بیٹی کا دشمن، یہ ہوگا دنیا میں۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى پھر اگر آئے تمہارے پاس جو ضرور آئے گی میری طرف سے ہدایت، فَمَن تَبِعَ هُدَايَا تو جو پیروی کرے گا میری ہدایت کی، فَلَا يَضِلُّ وہ تو نہ بھٹکے گا، وَلَا يَشْقَى اور نہ بدبخت ہوگا۔ یہاں سب کے سب کا مطلب یہ تو ان دونوں کا یعنی سب کے سب ایک جگہ میں آتا ہے کہ صرف آدم علیہ السلام اور اما ہوا کو اتارا تھا، اور یہاں سب کے سب سے مطلب مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ جو ابلیس تھا اس کو بھی اتارا ہے۔ تو بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ ابلیس نے جو وسوسہ ڈالا یہ تو جنت میں نہیں تھا، تو بعض کہتے ہیں یہ جنت کے دروازے پر تھا وہاں سے اس نے وسوسہ ڈالا، اور بعض فرماتے ہیں نہیں، جیسے چھوٹے بچے وہ ہر بندے کے گھر میں جو ہے نا وہ گھستے ہیں، داخلہ ممنوع نہیں ہوتا، کہا اس طرح یہ ابلیس جنت بھی جاتا تھا اور باہر بھی آتا تھا، تو اس کو بھی ساتھ اتارا، اس لیے جمع کا صیغہ استعمال فرمایا کہ سب کے سب یہاں سے اتر جاؤ۔